آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق لاہور میں ریلویز کے اسکولوں کے پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. کی مدد سے اور سٹیزن فاؤنڈیشن کی مدد سے کراچی میں ہم نے کراچی کے اسکول کی حالت کو الحمدللہ بدلا ہے اور وہ بہترین اسکولوں میں سے ایک اسکول ہے. اس کا آڈیٹوریم کئی برس سے جل چکا تھا, چھتیں گر رہی تھیں, تھوڑے سے بچے تھے. اب وہ اسکول بالکل اس کی شکل بدل گئی ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ این جی اوز کے ساتھ مل کے کچھ سکول ان کو دیں, لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی, کیونکہ ہم جو ٹرمز ان کے ساتھ سیٹل کرنا چاہ رہے تھے وہ ٹرمز سیٹل نہیں ہوئی ریلوے کے لارجر انٹرسٹ میں اور اپنے اسکول کے بچوں کے انٹرسٹ میں. سو فی الحال یہ اسکول ریلوے خود ہی چلائے گا, لیکن ہم اس کے بجٹ میں انشاءاللہ بتدریج اضافہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ فرنیچر کی اور مسنگ فیسیلیٹیز کی اور عمارتوں کی حالت بہتر ہو. خود میں نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں جو میرا NA1 to 5 ہے, ایک آدھ سکول رہ گیا ہوگا تو رہ گیا ہوگا, کوئی سکول ایسا نہیں چھوڑا جس پہ ہم نے مسنگ فیسیلیٹیز پوری نہیں کر دی, نئے کمرے نہیں بنائے, نئے بلاکس نہیں بنائے, یا ان کو خوبصورت نئے اسکولوں میں بدل نہیں دیا. تو اس کی بنیادی وجہ تو حکومت پنجاب کی سپورٹ اور فنڈز کی فراہمی تھی. ریلوے کے حالات آپ کو پتہ بہت ہی خراب تھے اور یہ اپنے آخری دموں پر تھا. سو جو ریلوے کی حالت بہتر ہو رہی ہے تو باقی شعبوں کی حالت بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے. کچھ وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی آپ کے قدم چومیں گے. اس ہال میں جو لوگ موجود ہیں ان کا تعلق مڈل کلاس کے ساتھ ہے. یہاں چونکہ طالبات موجود ہیں, طلباء موجود ہیں اور آپ ہمارا مستقبل ہیں. میں خود مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں اور مجھے زندگی میں یہاں تک آنے کے لیے 4 دہائیوں میں بہت محنت کرنی پڑی ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایمانداری کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, منزل پر نظر رکھتے ہوئے اعتماد اور یقین کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. اور میں آپ کو یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ تبدیلی محلات سے نہیں آتی, تبدیلی جاگیرداروں کی اولادیں اور سرمایہ داروں کی اولادیں شاید ہی لائیں. تبدیلی ہمیشہ مڈل کلاس لاتی ہے. ہمیں اپنے مڈل کلاس سے تعلق پر فخر ہونا چاہیے. ہم اور آپ چھوٹے گھروں اور گلیوں کے رہنے والے لوگ ہیں, اس پہ کبھی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ ناز کریں اور یاد رکھیں کہ مڈل کلاس کے نوجوانوں کے پاس, بچوں کے پاس آگے بڑھنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ تعلیم سے ہو کے گزرتا ہے, علم سے ہو کے گزرتا ہے. اتنی محنت کریں اور اس یقین کے ساتھ محنت کریں کہ آپ اپنی منزل پا لیں اور ہمیشہ بڑے خواب دیکھیں اور پھر خوابوں کی تعبیر کے لیے کمر بستہ ہو جائیں یقین کامل کے ساتھ. جو یقین کامل ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے. یقین کامل کا مطلب یہ ہے اس بات کا یقین کہ آپ کو کامیابی ہوگی, اس بات کا یقین کہ آپ کو ناکامی نہیں ہے, اور اس بات کا عہد کریں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے, آگے جانے کا راستہ ہے, واپس نہیں مڑنا. تو جب آپ یہ فیصلہ کر لیں گے پھر غیبی مدد, قدرت کی مدد بھی آئے گی اور آپ آگے بڑھ جائیں گے اور اپنی منزل کو پا لیں گے. اور دوسری اہم بات مجھے یہ کہنی ہے کہ پاکستان انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. جو پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اس کا بھلا اور خیر نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ کوئی عروج دیکھے لیکن الٹیمیٹلی اس نے لوز کرنا ہے, وہ قدرت کی گرفت سے بچ نہیں سکتا. آج کل جب ہم ٹی وی کا سوئچ آن کرتے ہیں
تو زیادہ تر مایوسی کی باتیں دیکھتے ہیں. ایسا لگتا ہے خدا نہ خواستہ جیسے ملک میں سب خراب ہے، یوں لگتا ہے جیسے ہر شخص برا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کو ہر شخص لوٹ رہا ہے جس کے پاس اختیار ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے. برے لوگ ہیں، ہر جگہ ہیں، ہمارے صفوں میں بھی ہیں، اداروں میں بھی ہیں، وہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہو یا باقی ادارے. اچھے لوگ بھی ہیں لیکن میجورٹی اچھے لوگوں کی ہے. سول سرونٹس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، مگر میجورٹی اچھے لوگوں کی ہے جو کم تنخواہ پہ اور رزق حلال پہ گزارا کرتے ہیں اور دریا میں سے گزر جاتے ہیں، اپنے کپڑوں کو گیلا نہیں ہونے دیتے. یہ بیٹھے ہیں میرے سامنے. تو باہر سے نہیں آئیں گے لوگ آپ کی مدد کے لیے، کوئی آپ کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. اللہ کی نصرت ضرور آئے گی، باہر سے کوئی نہیں آئے گا. آپ کو اپنی مدد خود کرنی ہے اور اپنے جہان کو خود بنانا ہے اور اپنی قسمت کو خود بدلنا ہے. اور ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ پوٹینشل، یہ انرجی، یہ توانائی، یہ پاکستانیوں کے اندر موجود ہے، اس بیلٹ کے اندر. اسی لیے ہمارا دشمن جو ملک کے باہر ہے یا بعض ناحق اندیش بے وقوف جن کو مطلق علم نہیں ہے اور جو مایوسی پھیلاتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، گمراہی پھیلاتے ہیں، ان کی باتوں میں ہم نے نہیں آنا. پاکستان نے اپنی قیام سے لے کے آج تک کے 70 برسوں میں اگر کھویا بہت کچھ ہے تو پایا بھی بہت کچھ ہے. پایا زیادہ ہے. آپ نے بہترین پروفیشنلز پیدا کیے ہیں، انجینئرز، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، سوشل سائنٹسٹ. آپ نے بہترین لوگ پروڈیوس کیے ہیں جو نہ صرف اپنے ملک کو سرو کر رہے ہیں بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے ان ملکوں کے انفراسٹرکچر کو بھی بنا رہے ہیں. آپ الحمدللہ ایک ایٹمی طاقت ہے. آپ کے پاس دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک فوج ہے. آپ کے پاس ایک طاقتور عدلیہ ہے. کبھی کبھار اٹھکڑکا ہو جاتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ ایک طاقتور عدلیہ ہے اور وہ غنیمت ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں. آپ کے پاس ملک گیر سیاسی جماعتیں ہیں جو بھلے آپس میں لڑتی رہتی ہیں لیکن شکر کریں سیاسی جماعتیں ہیں. دنیا میں وہ ملک موجود ہے یا پارٹی بھی نہیں ہے. لوگوں کے پاس ووٹ دینے کا اختیار نہیں ہے، رائے دینے کا اختیار نہیں ہے، اور وہاں وہ پھر پریشر کوکر جب پھٹتا ہے تو وہاں پہ پھر تباہی آتی ہے. یہاں ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں یا ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن کم از کم پاکستانیوں کو اپنی مرضی کی مرضی کے لیڈر کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے. تو ہمیں اس حق کی بھی حفاظت کرنی ہے. یہ جو ووٹ دینے کا حق ہے یہ حق ہمارے پاس رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ووٹ کی طاقت سے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرنے والوں کے بارے میں فیصلہ کرتے رہے. عوام الناس فیصلہ چند لوگ نہیں کریں گے. فیصلہ پاکستانی قوم کے مقدر کا کسی بند کمرے میں نہیں ہوگا. پاکستان کے مقدر کا فیصلہ اللہ کی فضل اور کرم کے بعد پاکستان کے 21 کروڑ لوگ کریں گے. یہ انہی کا حق ہے. تو پلس پوائنٹ زیادہ ہیں. پاکستان کا بہت وائبرنٹ میڈیا ہے. ہمیں میڈیا سے شکایت رہتی ہے، ابھی بھی میں کر رہا تھا، لیکن شکر ادا کریں کہ ایک وائبرنٹ میڈیا ہے. ایک میڈیا ہے جو بہت کچھ دکھاتا ہے، بعض اوقات غیر ذمہ داری بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایسے ملک موجود ہیں جہاں میڈیا ہے ہی نہیں، جہاں میڈیا کی آزادی نہیں ہے، میڈیا بات ہی نہیں کر سکتا. ہم ان سے بدر جہاں بہتر ہیں. پاکستان بنے 70 سال ہوئے ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پہلو میں ایسی قوم ایک آباد ہے جو ہمارے بعد آزاد ہوئے. میں چین کی بات کر رہا ہوں اور وہ آسمانوں تک جا پہنچے ہیں ترقی میں، یہ میں تسلیم کرتا ہوں. ہم ویسی خیرہ کن ترقی نہیں کر سکے، لیکن بدقسمتی بھی ہمارے ساتھ رہی. ہمارے رہنما اور ہمارے بنانے والے خالق پاکستان کے نظریہ دینے والے
شاید 38-37 میں وفات پا گئے علامہ اقبال، بہت پہلے پاکستان بننے سے، اور قائد اعظم علیہ رحمہ صرف 11 ماہ زندہ رہ سکے۔ ہندوستان کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کے جو پنڈت جواہر لال نہرو تھے وہ 11 برس زندہ رہے تقسیم ہندوستان کے بعد، تو انہوں نے وہاں پہ سسٹم سیٹ کر لیا۔ یہاں جس نے سسٹم بنانا تھا اور سیٹ کرنا تھا، جو جب سے سب سے ٹاورنگ لیڈر تھے، وہ خالق حقیقی سے جا ملے اور پھر پاکستان پر قبضہ کر لیا ان بدبودار جاگیرداروں نے جو یونینسٹ تھے، اور پاکستان بنتا دیکھ کے مسلم لیگ کے اندر آ گئے تھے اور قبضہ کر لیا پاکستان پر، اور پھر اس قبضے کو مستحکم کیا ایوب خان جیسے لوگوں نے، جو ڈکٹیٹر تھے ذہنی طور پر، جن کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ ملک پر قبضہ کرتے، اور ایک ناپاک گٹھ جوڑ ہوا، اور پھر ایسی سیاسی جماعتیں بنائی گئیں جو پاکستانی قوم کی نمائندگی نہیں کرتی تھی، کنگز پارٹی بنتی تھی، اور پھر سیاسی جماعتیں جو بنتی تھی ان کو توڑا گیا، ان کے قتلے بنائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک سیاسی جماعتیں ان صدموں سے وہ باہر نہیں نکل سکیں، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی بہت بڑی چیز ہے، وہ 2-4 سال میں نہیں بنتی، دہائیوں میں بنتی ہیں۔ تو یہ المیہ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، لیکن اس ساری بات کے باوجود پاکستان کے بارے میں ہمارا یہ ایقان اور ایمان ہے کہ ملک تا قیامت انشاءاللہ قائم رہے گا، اور ہمارا پاکستان آگے جائے گا، اور ہمارا پاکستان آگے جا رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جب ملک کو آپ آگے لے کے جاتے ہیں پھر اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے۔ تو جو قیمت ہم ادا کر رہے ہیں، ہم پہلے لوگ نہیں ہیں جو یہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ یہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ان قیادتوں کو جو مقبول قیادتیں ہوتی ہیں، ان پر الزام بھی لگتے ہیں، ان کو بے دخل بھی کیا جاتا ہے۔ کل ایک ترکی کے ایک اہم نمائندے، ان سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ترک صدر طیب اردگان کو کن کن مصیبتوں اور عذابوں سے گزرنا پڑا ہے، اور ابھی تک ان کی مشکلات کم نہیں ہوئی، لیکن وہ ترکی کو لے کے نکل گئے ہیں۔ ٹرکش لوگ شاید زیادہ میچیور ہیں، زیادہ سمارٹ ہیں، ان کے اندر اب ان کی سیاسی جماعتیں زیادہ منظم ہو گئی ہیں، تو وہ بیریئر کراس کر گئے ہیں جہاں سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، مگر سازشیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ مگر ان سے ہمیں مایوس نہیں ہونا، اور ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ مگر آپ جو بچے ہیں اور جو نوجوان ہیں، آپ کا پاکستان فی الحال آپ کی تعلیم ہے، آپ اس کے ساتھ انصاف کریں، دن رات پڑھیں، ٹاپرز بنیں، بہترین نمبر لیں، اپنے والدین کے دل ٹھنڈے کریں، اپنے اساتذہ کا سر فخر سے بلند کریں، اتنی محنت کریں کہ آپ ناگزیر ہو جائیں، آپ کو نظر انداز نہ کیا جا سکے، اتنی محنت کریں۔ آخر میں پاکستان ریلویز کی جانب سے اور اپنی وزارت کی جانب سے یہ ضرور کہوں گا کہ الحمدللہ یہ جو ابھی 4.25 سال گزرے ہیں ریلوے میں، میرے اور میری مینجمنٹ کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ہم نے الحمدللہ ایمانداری اور محنت سے کام کیا ہے۔ بشری غلطیاں ضرور ہوئی ہوں گی کیلکولیشن میں، لیکن ہم نے اپنے طور پہ ہر شعبے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے، اور خدا کا شکر ہے ہر شعبے میں ہم آگے کی طرف گئے ہیں۔ ہماری ارننگ جو صرف 18 ارب روپے تھی سال کی، 30 جون 2017 کو بڑھ کے 40 ارب ہو چکی ہے۔ ہمارے لوکوموٹیو جب میں آیا تھا تو 140 کے قریب تھے جو فنکشنل تھے، اب ان کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس بہترین امریکی انجن آئے ہیں، چائنیز انجن آئے ہیں، ہم نے ان کے مینٹیننس کے نئے SOPs بنائے ہیں۔ ہماری ٹرینز کے ڈبے گندے تھے، ٹوٹے پھوٹے تھے، بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، ان کو ہم آہستہ آہستہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ ایک ایک ٹرین پکڑتے ہیں، اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اس کے واش روم سے لے کے سٹنگ تک، کرٹنز تک، اس کے پینلز، ہر چیز بدلتے ہیں۔ اس پہ وقت لگتا ہے اور پیسے لگتے ہیں۔ ابھی ہم نے تھوڑے دن پہلے عوام ایکسپریس کو ٹھیک کیا ہے، اس کے بعد اب ہم اور ٹرینز کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب میرے پاس
5 माह शायद बाकी हैं, अल्लाह ताला को बेहतर पता है। तो मैंने उसका भी मंसूबा बनाया है, और जो भी हमारे बाद आएंगे जिसे अल्लाह दे उनके लिए भी हम एक फंक्शनल रेलवेज छोड़ के जाएंगे। हमने जो रेलवे के ऑफिसर्स की लीडरशिप है उसका भी एहतमाम किया है, और मुझे मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह कि जावेद अनवर साहब के पास जनरल मैनेजर के बाद जीएम कौन होगा, और जब वो रिटायर होंगे तो उनके बाद फिर पीछे क्यू में कौन लोग हैं। हम यहाँ तक बारीकी तक बात करते हैं कि आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कौन लोग होंगे जो सिविल सर्वेंट्स रेलवे को चला रहे होंगे, और वो जौहर काबिल अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे के अंदर मौजूद है। रेलवे एक इंतहाई अहम शोबा है किसी भी मुल्क का। हमने इसे बुरी तरह नेगलेक्ट किया पाकिस्तान में। 70 साल में इस पर पैसा नहीं लगाया, और जो लगाया वो गलत रास्ते पे लगा दिया। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स की, रॉन्ग डायरेक्शन में काम किया, बेड़ा गर्क करके रख दिया इतने बड़े अदारे का। और वो ममालिक भी हैं जिन्होंने हमारे बाद रेलवे की तामीर की, और आज हम उनसे मदद ले रहे हैं, उनकी तरफ देखते हैं टेक्नोलॉजी के लिए और माली मदद के लिए कि वो आके हमारी रेलवे को ठीक करें। CPEC पाकिस्तान की तामीर और खुशहाली का अजीम तरीन मंसूबा है। हम दुनिया से चले जाएंगे, ये मंसूबा जारी रहेगा। ये अगली 4-5 दहाइयों तक पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस हुकूमत को ये तौफीक दी है कि वो CPEC को प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर ले आए हैं। लेकिन CPEC दुश्मनों की नज़र में खटकता है। CPEC की हिंदुस्तान को बहुत तकलीफ है, वो उसके खिलाफ साजिशें करता है, और छुप छुप कर बात नहीं, खुल कर बात करते हैं। अभी एक अमेरिकन ओहदेदार ने भी एक गलत बयान दिया कि CPEC मुतनाज़ा इलाके से गुजरता है। तो अमेरिकी अपने फतवे अपने पास रखें, हमें फतवे सुनाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हम उनके फतवे सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, एक खुद मुख्तार मुल्क है, और इस मुल्क में जो गंद पड़ा हुआ है ये अमरीकियों का डाला हुआ गंद है, अमरीकी हुकूमतों का डाला हुआ गंद है जो हम साफ कर रहे हैं। उनको हमें वाज़ेह तौर पे ये पैगाम देना चाहिए कि ये गंद तुम डालते हो, और सिर्फ पाकिस्तान में गंद नहीं डालते, दुनिया में जगह जगह तुमने गंद डाला है। इराक में भी तुमने गंद डाला, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पे तुम दुनिया में खराबी पैदा करते हो, इंसान दोस्ती कम करते हो और इंसान दुश्मनी ज्यादा करते हो, फिर उसके बाद डिक्टेट करने की कोशिश करते हो। बिल्कुल हमारी ज़बान बंद नहीं है इस पे, हम किसी को ललकारते नहीं हैं, हम कोई भड़क नहीं लगाते, लेकिन बिल्कुल हम ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि डू मोर। बिल्कुल हम ये नहीं सुनेंगे, इसलिए नहीं सुनेंगे कि ये गंद आप डाल गए थे यहाँ पे, और पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है। पाकिस्तान को बहुत तकलीफ का सामना है। हमारी अफवाज, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारे मासूम लोग भेंट चढ़ गए हैं, हजारों लोग उस गंद की जो अमेरिका की दुनिया पर कब्जा रखने की पॉलिसी के नतीजे में इस खित्ते में पड़ा है। कभी आप अफगानिस्तान पे चढ़ जाते हैं जाके, कभी आप इराक पर कब्जा कर लेते हैं, उससे पहले वियतनाम पर भी आपने यही कुछ किया। तो मेरा ख्याल ये है कि अमेरिकी हुकूमतों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए पहले, और अपनी पॉलिसी ठीक करनी चाहिए। ये फर्क है चाइनीज का और अमेरिकन का। चाइनीज आपकी मदद करते हैं, आपकी फॉरेन पॉलिसी में, आपकी इंटरनल पॉलिसी में दखल भी नहीं देते, जिक्र भी नहीं करते, आपके साथ बिजनेस करते हैं या आपको सपोर्ट देते हैं। लेकिन अमेरिकन 2 सिक्के फेंकते हैं और हाथों और पांवों के अंगूठे लगवाने की कोशिश करते हैं। वो दौर गुजर गया पाकिस्तान से। तो गौर से सुन लें कि जब आप CPEC पाकिस्तान में लाएंगे, जब आपकी चीनी, अजीम चीनी कौम के साथ कुर्बत होगी, तो लोगों को उसकी तकलीफ बाहर होगी, और जब बाहर वालों को उसकी तकलीफ होगी, फिर वो पाकिस्तान में ऑपरेटर्स तलाश करेंगे इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए, ताकि पाकिस्तान मगरिब का दस्ते नगर रहे और पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा ना हो। फिर गद्दारी के इल्जामात भी यहाँ लगवाए जाएंगे, फिर यहाँ पे बाज लोगों से उनको उकसाया जाएगा कि वो लोगों के ईमान के सर्टिफिकेट जारी करें कि ये मुसलमान और ये मुसलमान नहीं है। ये सारी खराबी पैदा की जाएगी, इससे हमें घबराना नहीं है। हमें मुत्तहिद रहना है, आइन के नीचे काम करना है,
اور مل کر پاکستان کو رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے لے کر جانا ہے. پاکستان پائندہ باد اور پاکستان ریلوے زندہ باد. اور آپ سارے بچے ہیں خاص طور پہ جو اچیورز ہیں اور ٹاپرز ہیں وہ زندہ باد. بہت شکریہ. لاہور میں وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ریلوے کے ساتھ ریلوے اسکولوں کی حالت بھی بہتر کریں گے.